السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ تمام بچے خیریت سے ہوں گے۔ سبق پجھر ہم پڑھ رہے تھے، تو آج اس کے ہم آگے کے کچھ نئے الفاظ پڑھیں گے۔ آب و تاب، آب و تاب معنی شان، دریافت، پوچھنا، کتابچہ، مختصر کتاب، کتب خانہ، کتاب رکھنے کی جگہ، جھکڑ، آندھی، جمود، رکا ہوا، ایک جیسا، منظر، نظر کے سامنے کی صورتحال، تشکر، شکر کرنا، رد و بدل، تبدیلی، احساس تشکر، شکر گزاری کا احساس، لبادہ، لباس، پوشیدہ، چھپا ہوا۔ پڑھتے ہیں اب ہم آگے کی سبق کی جانب۔ پاکستان وہ خوش قسمت ملک ہے جہاں سال کے چاروں موسم اپنا رنگ دکھاتے ہیں۔ خزاں کا موسم اپنی تمام تر و تاب یعنی شان سے پاکستان کے شمالی علاقۂ جات میں نظر آتا ہے، کیونکہ وہاں درختوں کے پتے خاص طور پر مختلف رنگوں میں نظر آتے ہیں۔ موسم خزاں میں بتدریج معنی آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دن میں قدرے گرم ہوا اور شام میں ہلکی ہلکی خنکی آنے والے دنوں میں سردی کی آمد کا اعلان کرتی ہے۔ موسم زیادہ تر خشک رہتا ہے اور تیز ہوا کے جھکڑ یعنی کہ آندھی چلتے ہیں، جس سے درختوں کے پتے گر جاتے ہیں اور ہر طرف ٹنڈ منڈ درختوں کی خالی شاخیں نظر آتی ہیں۔ اس موسم میں شجر اداسی کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں۔ اوڑھنا مطلب پہننا۔ ایک عجیب سی خاموشی فضا پر چھا جاتی ہے۔ چھا جانا، پھیل جانا۔ وہ پرندے جو بہار میں ہرے بھرے درختوں میں گھونسلے بناتے ہیں، پتجھڑ کے آتے ہی ہجرت کر جاتے ہیں۔ ہجرت کرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا۔ شاید انہی کی جدائی کے سبب درخت اداس دکھائی دیتے ہیں۔ سوال ہے ہمارے پاس، موسم خزاں میں کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب آپ لوگ کو خود ہی اپنے الفاظ میں لکھنا ہے کہ موسم خزاں کے اندر کیا ہوتا ہے، کس طریقے کا موسم ہوتا ہے، اس کے اندر درختوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو اس سوال کے جواب میں لکھنی ہیں۔ پتجھڑ کا موسم جانوروں کے لیے یہ پیغام لے کر آتا ہے کہ وہ اپنی خوراک یعنی کہ کھانے پینے کا انتظام کر لیں، کیونکہ جلد ہی سردی ہر طرف اپنے ڈیرے جما لے گی۔ اسی موسم میں کسان ہمارے لیے گندم اگاتے ہیں۔ پالک، سرسوں کا ساگ، مولی، مٹر، چقندر وغیرہ اسی موسم کی سوغاتیں ہیں یعنی کہ تحفے ہیں۔ پھلوں میں سیب، ناشپاتی، کیوی، انگور، انار، امرود، آلو بخارا، انجیر وغیرہ پتجھڑ کے خاص تحفے ہیں۔
خزاں کے اس نظارے کے بعد سردی اپنے ڈیرے جما لیتی ہے اور درختوں کی خالی شاخیں آنے والی بہار کا بے تابی سے انتظار کرنے لگتی ہے۔ بے تابی یعنی بے چینی سے انتظار کرنے لگتی ہے۔ خزاں کا آغاز شروع، ابتدا موسم گرما کے اختتام پر ہوتا ہے، یعنی ماہ کے اعتبار سے یہ موسم ماہ ستمبر میں شروع ہوتا ہے اور سردی کی ابتدا یعنی نومبر کے درمیانی عرصے تک رہتا ہے۔ ہر سال موسموں کا یہ رد و بدل انسان کو ایک ہی جیسے موسم کے جمود سے بچا لیتا ہے۔ جمود معنی ایک جیسا۔ موسم سرما گزرنے کے بعد تمام درختوں پر نئے پتے آتے ہیں اور بہار میں ان کی دلکشی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ عام طور پر خزاں کے موسم کو پسند نہیں کیا جاتا، لیکن بہار کی خوبصورتی کی قدر کا احساس بھی موسم خزاں کے بعد ہی ہوتا ہے۔ کتابچہ پڑھ کر علی کی سمجھ میں آیا کہ موسموں کے بدلنے میں اللہ کی کیا حکمت پوشیدہ ہے۔ پوشیدہ ہے یعنی کہ چھپی ہوئی ہے۔ اس نے کھڑکی کا پٹ پھر سے کھولا اور نیچے بکھرے زرد یعنی کہ پیلے اور نارنجی پتوں کو دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ بڑھتے ہیں سوال کی جانب۔ خزاں کے موسم کے بعد کون سا موسم آتا ہے؟ تو پہلے بچے یہاں ہم پڑھ چکے ہیں کہ خزاں کے موسم کے بعد کون سا موسم آتا ہے؟ خزاں کے بعد بار پھر سردی کا موسم آتا ہے۔ دوسرا سوال ہے، خزاں کا موسم عام طور پر کس ماہ کے درمیان آتا ہے؟ تو ابھی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ خزاں کا جو موسم ہے وہ ستمبر کے شروع سے اور سردی کے شروع یعنی کہ نومبر کے درمیانی عرصے تک رہتا ہے۔ یہاں پہ ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے پتجھڑ کا۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔